لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے کہ وظیفہ بتائیں، اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر آدمی ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو اور یقین ہو کہ جو لکھا ہے وہ ہوگا، پھر ڈر کس بات کا؟ جب آدمی کو یقین ہو کہ کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ لکھے، تو یہ جو ہم ڈرتے رہتے ہیں مانا یہ ہے بھائی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اچھا، ایمان کی مضبوطی کیسے ہوگی؟ اعمال صالحہ سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے مربع نہیں بنتا۔ لاکھ کتابیں پڑھ لو، جب تک مربی نہ ہو، بنانے والا نہ ہو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اندر کی گرمی ہے، ایک باہر کی گرمی۔ جب تک یہ دو حرارتیں جمع نہ ہوں بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اندر کی گرمی تو حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور باہر کی جو گرمی ہے وہ حاصل ہوگی کسی اللہ والے کی صحبت سے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو پھر کمال حاصل ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اچھا کوئی نہ ملے نہ تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کریں۔ کوئی اللہ والا نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ والے نہ ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو ہوں گے تو رہیں گے نا، اس کا معنی ہے کہ اللہ والے ہیں۔ قولوا مع الصادقین، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم اجعلنی من عبادک الصالحین۔ تو یہ معنی ہے کہ صالحین ہیں۔ میں عالم بننا چاہتا ہوں، میرا گناہوں کی وجہ سے ذہن خراب ہے، تو گناہ چھوڑ دیں، بس عالم بن جائیں گے۔ جب تمہیں پتہ ہی ہے بیماری کا تو اس بیماری کو چھوڑ دو۔ اسی لیے کچھ طالب العلم گئے تھے امام وقیع کے پاس، ان کو جا کے کہا کہ حضرت ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا حافظہ کمزور ہے، باتیں بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں شکونا الی وقیع، شکوت الی وقیع سوء حفظی، ہم نے امام وقیع کو اپنے حافظے کی خرابی کی بات کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، حافظہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ یہ گناہ جو ہے نا یہ تباہ کرتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے علماء روتے گئے کہ کم من اہل العلم ضیعوا العلم بین افغاز النساء، کتنے بڑے بڑے علم والے تھے جنہوں نے عورتوں کی ٹانگوں میں اپنا علم ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اصل بات یہی ہے، بس اس سے بچو، اس سے بچ گئے تو سب سے بچ گئے۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے پر کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، جس کو شک ہو تو کافر ہو جائے گا۔ حضور اعتکاف میں تھے مسجد میں، آپ کی بی بی آپ کو مسجد میں ملنے کے لیے آئی، پھر حضور اٹھ کے بی بی کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کا نبی اس کو اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جا رہے ہیں۔ جب دروازے کے قریب گئے تو سامنے دو صحابی گزر رہے، فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ وہ ٹھہر گئے۔ اب میں ہذہ صفیہ زوجتی، یہ بی بی صفیہ میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بھی کبھی ہمارے دل میں کوئی شک آ سکتا ہے؟ پر میں آ جاتا تو تمہارا ایمان چلا جاتا، میں نے تمہارا ایمان بچا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اتنی یعنی احتیاط کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کی عمر میرے خیال میں جب ہم وہاں پڑھتے تھے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ 90 کے قریب تھی۔ لکڑی پہ چلتے تھے، بڑھاپا تھا، لوگ بڑے آتے تھے ان کے پاس دعا کے لیے، تعویذ کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی عورت آئے تو اس کو میرے کمرے میں اکیلا نہیں بھیجنا، اس کے ساتھ آنا ایک دو آدمی۔
ایک دن طلباء نے مذاق کی، انہوں نے کہا حضرت 90 سال عمر ہو گئی، کمر جھک گئی، اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ عورت آئے گی تو تمہیں کچھ ہوگا؟ فرمایا شیطان کا کیا پتہ ہے، کسی وقت بھی آدمی کو گمراہ کر دے۔ اس لیے بچو گے تو بچو گے نا۔